ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ بکری خالہ جو کہ تمام جانوروں کی پسندیدہ خالہ تھی، اس کا گھر چلاک لومڑ کے گھر کے بالکل سامنے تھا۔ بکری سب کی پسندیدہ اس لیے تھی کہ وہ اپنے پرائے سب کی مدد کرتی۔ اگرچہ بکری کوئی بہت زیادہ مالدار نہیں تھی، مگر جو کوئی اس کے دروازے پہ آتا، بکری اس کی ہر حال میں مدد کرتی۔ ابھی کل ہی کی بات لے لو، خرگوش اور اس کی بیوی کو دوسرے جنگل میں اپنے رشتہ داروں کی شادی میں جانا تھا، تو اپنے ننھے منھے 5 بچوں کو بکری خالہ کے پاس چھوڑ گئے اور خصوصی ہدایت دے کے گئے کہ کسی طرح سے ان بچوں کو چلاک لومڑ سے بچانا ہے۔ اور پھر بکری نے بھی اپنی بھرپور کوشش کی اور ان خرگوشوں کی بچوں کی خوب حفاظت کی، اور کچھ دن کے بعد جب خرگوش اور اس کی بیوی واپس آئے تو بکری خالہ نے بحفاظت اس کے بچوں کو واپس کر دیا۔ دوسری طرف چلاک لومڑ سے یہ دیکھا نہیں جا رہا تھا کہ وہ کسی طرح سے بکری کو کھا جائے یا پھر اسے دوسرے جانوروں کی نظروں سے گرا کر جنگل سے باہر نکال دے۔ بس پھر کیا تھا، چلاک اور لالچی لومڑ نے ایک ترکیب سوچی کہ کسی طرح سے بکری کو دوسرے جانوروں کی نظروں سے گرایا جائے۔ چلاک لومڑ نے ہر جانور کے گھر جا کے کہا کہ بکری پورے جنگل کی دعوت کرنا چاہتی ہے، اس لیے تمام جانور دوپہر کا کھانا بکری کے گھر کھائیں۔ تمام جانوروں نے جب یہ سنا تو بہت خوش ہوئے کہ بکری خالہ پورے جنگل کی دعوت کرنا چاہتی ہے، مگر دوسری طرف بکری کو اس بات کا بالکل علم نہیں تھا کہ لومڑ اس کے خلاف کیا سازشیں کر رہا ہے۔ ہوتے ہوتے جیسے ہی دوپہر ہوئی، بکری خالہ کے گھر کے باہر جانور اکٹھے ہونا شروع ہو گئے۔ اندر بکری خالہ اپنے گھر کے کاموں میں مصروف تھی اور تھوڑی بیمار بھی تھی۔ جب بکری خالہ کو جانوروں کی آوازیں آئیں تو انہوں نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا۔ تمام جانور اس کے گھر کے اندر آ گئے۔ بکری خالہ نے سب سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں اکٹھے ہوئے ہیں۔ سب جانوروں نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہمیں تو چلاک لومڑ نے بتایا تھا کہ بکری خالہ تمہاری دعوت کرنا چاہتی ہیں۔ بکری خالہ جو کہ بہت ہی ذہین بھی تھیں، تمام معاملہ فوراً سمجھ گئیں اور فوراً بولی، ہاں بچوں، میں تم لوگوں کی دعوت کرنا چاہتی تھی، مگر آج میں کچھ بیمار ہوں، اس لیے میں دعوت کا کھانا گھر نہیں پکا سکی۔ تم لوگ بیٹھو، میں ابھی کچھ انتظام کرتی ہوں۔ اور اس کے بعد اس نے اپنے میاں بکرے خالو کو فون کیا اور اس کو تمام صورتحال سمجھائی اور کہا کہ پکوان سینٹر سے مختلف کھانے پکوا کر جلدی سے بھجوا دے۔ اور پھر کچھ ہی دیر میں بکری خالہ کے گھر میں سموسے، پیسٹریاں، قورمے، بریانی، ویجیٹیبل رائس، بٹر چکن وغیرہ کی خوشبوئیں پھیل گئیں۔ لومڑ سے یہ سب کچھ دیکھا نہیں جا رہا تھا، وہ غصے سے جل بھن رہا تھا۔ تمام جانوروں نے شام تک خوب پیٹ بھر بھر کے کھانے کھائے اور بکری خالہ کی خوب تعریفیں بھی کی کہ کس طرح بیمار ہونے کے باوجود بکری نے ایک شاندار دعوت کا اہتمام کیا۔ واپسی پہ ہر جانور نے بکری خالہ کو تحائف بھی پیش کیے اور یوں ایک شاندار دعوت ختم ہو گئی۔ مگر دوسری طرف لومڑ کی سازشیں ناکام ہوتی جا رہی تھیں۔ کہاں وہ بکری کو جانوروں کی نظروں سے گرانا چاہ رہا تھا اور کہاں اب ہر جانور بکری خالہ کی تعریف کر رہا تھا۔ لومڑ جو کہ ایک سازشی جانور تھا، اس نے دوسرے جنگل کے بدماش جانوروں سے اسلحہ منگوایا اور سارا اسلحہ بکری خالہ کے گھر چھپایا، اور پھر اپنے گھر سے پولیس بھالو کو فون کیا کہ بکری خالہ کے گھر میں خوب ڈھیر ساری گنز ہیں جو کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی ہیں۔ بکری یہ سارا اسلحہ جنگل کے جانوروں پہ استعمال کر کے انہیں مارنا چاہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد پولیس بھالو کی پوری ٹیم پہنچ گئی۔ انہوں نے بکری خالہ کے گھر چھاپا مارا اور تمام گنز برآمد کروا لی۔ بکری بیچاری کہتی رہی کہ مجھے تو کچھ پتا نہیں کہ یہ اسلحہ کہاں سے آیا ہے، مگر بھالو نے اسے خاموش کروا دیا۔ جنگل کے تمام جانور بکری خالہ کے گھر جمع ہو گئے اور ان سب کو بکری کی بے بسی پہ بہت ترس آ رہا تھا۔ بندر جو کہ ایک جاسوس تھا، اس نے تمام جانوروں سے کہا کہ وہ خاموشی سے باہر چلے جائیں اور کسی بھی چیز کو ہاتھ مت لگائیں۔ بندر نے اپنے کیمرے سے کچھ تصویر کھینچی
اور اس کے بعد بکری خالہ کے ہاتھ اور پاؤں کے نشانات دیکھے اور بھالو پولیس کے کان میں کچھ کہا۔ بھالو نے بھی ایک ٹھنڈی سانس بھری اور پاؤں کے نشانات کو سونگھنے گیا۔ انہیں جنگلی کتے کی ضرورت تھی جو کہ سونگھنے کی حس بہت زیادہ رکھتا ہو۔ ایک بہت موٹے اور بڑے منہ والے کتے کو بلایا گیا اور ساتھ اس کے اسسٹنٹ بلی بھی آ گئی۔ دونوں نے سونگھنا شروع کیا تو قدموں کے نشانات تو چلاک لومڑ کے گھر تک جا کے ختم ہو جاتے تھے۔ لومڑ کی بدماشی تو پورے جنگل میں مشہور ہے ہی تھی۔ بھالو پولیس کو تمام اشارے مل رہے تھے جو کہ لومڑ کو مجرم اور بکری کو بے گناہ ثابت کر رہے تھے۔ بھالو پولیس نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر لومڑ کو گرفتار کر لیا کیونکہ لومڑ وہاں سے بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اور پھر اچانک سے جنگل کا بادشاہ شیر آ گیا۔ اس نے بھالو پولیس سے کہا کہ لومڑ کو اتنا مارا جائے کہ آئندہ سے وہ کسی بھی جانور کو تنگ کرنے کا نہ سوچے اور اس کے بعد اسے جنگل سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے باہر نکال دیا جائے۔ جب لومڑ نے یہ سنا تو منت سماجت کرنے لگا کہ اس کے اوپر رحم کیا جائے، وہ آج کے بعد کسی کو بھی تنگ نہیں کرے گا۔ مگر پولیس والوں پر اس کی منت سماجت کا کوئی اثر نہیں ہوا اور یوں چلاک لومڑ کو اس کے کیے کی سزا مل گئی۔